السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ذکر سے فکر تک. آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس موضوع کو ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حاجی محمد حنیف طیب صاحب, ویلکم, اور ان کے ساتھ ہیں ثاقب محمد خان صاحب, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو شروعات بسم اللہ سے کرتے ہیں, تھوڑا سا ان کی کوالٹیز, ان کے پریکٹسز, ان کا کیریکٹر, ایک مختصر سے لفظوں میں ایک ان کا ایک تصویر اگر آپ کریٹ کر سکیں حاجی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں آپ سے بڑھ کر کسی کردار کے آدمی کوئی اور پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. انتہائی خلیق, انتہائی ملنسار, انتہائی عز و انکسار کے پیکر, ہر ایک پر شفقت کرنے والے, ہر ایک سے محبت کرنے والے, اور شروع سے امین کا ٹائٹل. اور امین اور صادق تو کافر بھی مانتے تھے, جو آپ کی جان کے دشمن تھے نا, وہ بھی یہ مانتے تھے کہ آپ امین اور صادق ہیں. تو اس دور میں جو سب سے زیادہ کمی دنیا میں نظر آ رہی ہے وہ امانت کی اور صداقت کی ہے. وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خوبیاں تھیں کہ جس پر کافر بھی آپ کو کا اعتراف کرتے تھے. وہ امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے کہ ہماری امانتیں ہمیں واپس مل جائیں. کس دور جھگڑوں میں میڈیٹر ان کو لیتے تھے, جب وہ تھا جب حضرت اسود کی تنصیب کے مسئلے پر لشکر ایک دوسرے کی قبائل جان لینے کے لیے تیار تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اینڈ دس از بیفور ہی اناؤنسڈ کہ پروفیٹ. اس سے پہلے انہوں نے آئے, ایک کمیونٹی میں چادر پر رکھا, سب کو کہہ دیا کونا کونا اٹھائیں, ایوری بڈی واز سیٹسفائیڈ. پھر آپ نے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا. From a young age, wise. Yes, that was an indication also that he is going to be a leader of the whole Makkah. And a unifier. Unified one. اس میں ایک اور بات دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں, تو آپ نے بہت واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کیا تم نہیں پڑھتے, قرآن ہی ان کا اخلاق ہے. ایک تو قرآن وہ ہے جو علمی قرآن ہے جو نازل ہوا, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عملی قرآن کے طور پر ہمارے سامنے آئی. قرآن پاک نے بہت واضح ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین, تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. تو اس میں ایک تو کلیئر ڈائریکشن ہے کہ ایمان والے دو اتھارٹیز ہیں اسلام میں, قرآن, مسلمان بھی وہی ہے کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے, ان پہ ایمان لائے. یہ کہا جس نے اللہ کے رسول, سیپریٹ نہیں کر سکتے آپ, سیپریشن نہیں ہے. جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو یہ کانسیپٹ جو قرآن کا اتنا واضح ہے کہ آپ زندگی میں جو رسول پاک کی خوشی کے لیے کام کریں گے دراصل وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کوئی کام کیا تو دراصل آپ نے اللہ کی ناراضگی کا کام کیا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہماری لائف میں اتنی بڑھاتی گئی اور ایسا پیش کیا گیا کہ کوئی شخص ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتا. جب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ میں اور میرے پوری کائنات جو ہے پریز کر رہی ہے رسول اللہ کو, تو ہم کو کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تا قیامت وہ نبی ہیں, اب کوئی نبی آ نہیں سکتا. بالکل اسی یہ سمجھنے کے لیے اس بات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ وہ نبی تھے, انتقال کر گئے, مر کے مٹی میں مل گئے, تو اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں. میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں. They are still alive, they are still growing, they are still expanding, tributaries are coming out of them. تو جب 1400 سال سے جو بال الگ ہو چکا ہے, if it is alive, definitely سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں. دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے اور ان کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ اگر کسی بھی معنی میں لوز ہوتا ہے یا ویک ہوتا ہے تو آر وی اسٹل بی کالڈ اے مسلم اور ناٹ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث موجود ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے, اپنے لوگوں سے کسی سے محبت نہ کرے. جس نظریے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی حدیث بھی غلط ہے.
دیکھیں یہ حدیث بھی انریلائبل، ہم تو حدیث پہ جاتے نہیں، آپ صرف قرآن کی بات کریں تو، لیکن قرآن میں بھی اتنی کلیئرلی یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ فالو دا قرآن، دا سائنس آف دا قرآن اینڈ دا وے آف دا پروفٹ. اور جو ایگزامپلز ہیں پاسٹ کے وہ سارے آپ کی امتوں کے ہیں کہ بھئی ان کے نبی آئے جنہوں نے ان کو فالو کیا، انہوں نے سیلویشن کی، جنہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. مطلب پورا بات ہی میسیج ہی وہ ہے، میسیج اور میسنجر کو ہمیشہ عزت، جیسے آدم کی جو عزت کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ یہ میرا ریپرزینٹیٹیو ہے. دیکھیں اس میں ایک بات وہی ہے جیسے میں نے آیت شروع میں بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی تو وہی مومن ہے. ایک ہے جس نے اللہ رسول پاک کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. جب اطاعت کا حکم خود اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے، اور اگر آپ حضور پاک کی حدیثیں کیا ہیں، دراصل حدیثیں ایک وہ سورس ہے جس کے تھرو حدیث کو ذرا آپ ڈیٹیل ایک بریک کے بعد اٹس ٹائم فار اے بریک، سو ڈو جوائن اس ان اے فیو مومنٹس.